اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے سے میں آپ کے درمیان گفتگو کر رہا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا دور اور آپ کی حکومت کہ جو ظاہری حکومت بھی تھی اور اپنے چاہنے والوں کے اوپر، اپنے محبین کے اوپر اور امت مسلمہ کے اوپر باطن حکومت بھی تھی۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جب آخری ایام میں تھے تو بہرحال آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں کہ جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ ان وصیتوں میں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ وصیت بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد میرا نائب کون ہوگا، میرے بعد امام کون ہوگا، کیونکہ ہر امام کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے بعد والے امام کی بشارت دیتا ہے۔ اسی لیے جب ساتویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو شہید کیا گیا، تو خود امام معجزے کی شکل میں بغداد پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کو غسل دیا، کفن پہنایا اور کعبین میں دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو آپ کے خاص صحابی تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد آپ کے جو نائب ہیں وہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ آپ کے اور فرزند بھی موجود ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں آیا ہے، لیکن منصب امامت پہ جن کو فائز ہونا تھا وہ خود آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے یہ بات عام ہوئی، بغداد میں عام ہوئی، عراق میں عام ہوئی، اور اس کے بعد یہ خبر ایران میں بھی عام ہو گئی۔ جہاں جہاں بھی آپ کے چاہنے والے اس وقت موجود تھے، تمام مقامات پہ، تمام جگہوں پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اب ساتویں امام کا جو نائب ہے، جو آٹھویں امام ہے، وہ امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں کہ جو زمانہ عباسی حکومت کا تھا اور مامون جب تخت خلافت پہ بیٹھا تو مامون نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا۔ مامون نے کہا میں وہ غلطی نہیں کر سکتا جو مجھ سے پہلے والے خلفاء نے کیا تھا۔ کیونکہ پہلے والے جتنے بھی خلیفہ گزرے تھے، چاہے وہ بنی امیہ کے خلیفہ ہوں یا بنی عباس کے خلیفہ ہوں، سب نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا تھا۔ بعض خلفاء نے معصومین علیہ السلام کو قید خانے میں قید کر رکھا تھا اور آپ کے رشتہ داروں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ لہٰذا مامون کیونکہ چالاک تھا، ہوشیار تھا، لہٰذا اس نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے طوس کی جانب بلایا۔ روایت کہتی ہے کہ امام آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن امام عاجزی کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر طوس تشریف لائے۔ کیونکہ امام کو اس بات کا خطرہ تھا، امام محسوس کر رہے تھے کہ اگر میں مدینے سے طوس نہیں جاؤں گا تو آنے والے وقت میں میرے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کیے جائیں گے، میرے شیعوں کو پریشان کیا جائے گا، میرے محبین کے اوپر ظلم ہوں گے۔ لہٰذا امام نے ہجرت کی سفر طے کیا، مدینے سے طوس تشریف لائے۔ اب اس زمانے میں کہ جس زمانے میں امام ولی عہد تھے اور کیونکہ ساتویں امام شہید ہو چکے تھے، لہٰذا آپ امام وقت بھی تھے، تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آنے کے بعد مختلف سوالات، مختلف مشکلات آپ سے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، تاریخی واقعہ ہے کہ مشہد میں ایک شخص تھا کہ جو شکار کیا کرتا تھا، شکاری تھا۔ تو بہرحال وہ ایک مرتبہ شکار پہ نکلا، جنگل کی جانب گیا، کیا دیکھا کہ جنگل میں ایک ہرن کا بچہ گھوم رہا ہے۔ لہٰذا اس شکاری نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے گھر لے جانے لگا۔ جب گھر لے جانے لگا تو کیا دیکھا کہ اس ہرن کے بچے کی ماں، یعنی وہ ہرن اس کے پیچھے آ رہی ہے اور یہ گہار کر رہی تھی اپنی زبان میں کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، لیکن وہ شکاری اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اسی وقت وہ ہرن روتی ہوئی گریے کے عالم میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس پہنچی
اور پہنچنے کے بعد امام سے فریاد کی. کیوں؟ کیونکہ امام وقت تھے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا ہے. امام وقت وہ ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات کے اوپر ولایت رکھتا ہو، امامت رکھتا ہو، حق رکھتا ہو. لہٰذا کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کسی بھی زبان میں گفتگو کرتا ہو، امام اس کی زبان کو سمجھتے ہیں، امام اس کو محسوس کرتے ہیں، امام جانتے ہیں. لہٰذا جب یہ ہرن روتی ہوئی امام کی خدمت میں پہنچی، پریشان حالت میں امام کے پاس پہنچی، تو امام نے بہرحال اس سے سوال کیا، پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس ہرن نے بتایا کہ ایک شکاری ہے کہ جو میرے بچے کو لیے جا رہا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کو ایک مرتبہ، آخری مرتبہ دودھ پلا دوں. امام اس ہرن کے ساتھ اس شکاری کے نزدیک گئے اور امام نے فرمایا، امام نے بیان کیا کہ دیکھو یہ ہرن میرے پاس آئی ہے اور یہ شکایت کر رہی ہے. میں امام علی رضا ہوں، امام وقت ہوں، لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں کہ کچھ دیر کی مہلت دے دو اور یہ ہرن کا بچہ اپنی ماں کے پاس چلا جائے اور دودھ کو پی لے. جب اس شکاری نے دیکھا کہ خود امام علی رضا علیہ السلام اس ہرن کی سفارش کر رہے ہیں، تو اس نے ہرن کے بچے کو اجازت دی اور وہ ہرن کا بچہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے بعد وہ ہرن کے ساتھ چلا گیا. اب وہ شکاری امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے فرزند رسول، آپ تو امام وقت ہیں، کیونکہ آپ نے کہا لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام. نہ فقط انسانوں کے لیے امام ہیں بلکہ حیوانات کے لیے بھی آپ امام ہیں، پوری کائنات کے لیے آپ امام ہیں. یہ ہیں آپ کریم امام کہ جو اللہ کی جانب سے منتخب شدہ تھے. اسی طرح سے تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے. جس وقت آپ کا روضہ اتنا بزرگ نہیں تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، بہرحال ایک معمولی سا حرم تھا، تو اس زمانے میں کیونکہ مشہد کے اطراف میں جنگل پائے جاتے تھے، سناٹا تھا، خلوت تھی، لہٰذا لوگ انہی راستوں سے، کچے راستوں سے آپ کے حرم کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ تاریخی واقعہ ہے. واقعے میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو مشہد کے نزدیک رہا کرتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ جاتے ہوئے زائرین کو لوٹتا تھا، ان کے مال کو لے لیتا تھا، ان کو ڈراتا تھا. کیونکہ بہرحال ایران میں تھا، مشہد میں تھا، تو اس زمانے میں رہنے والا ہر انسان کہ جو مشہد میں رہتا تھا اکثریت شیعوں کی تھی. لہٰذا یہ شخص کہ جو اس برے کام کو انجام دے رہا تھا یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، لیکن اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا. لہٰذا ایک دن یہ ایک انسان کو ملا، وہ انسان بھی زائر تھا، امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے، تمہارے پاس جو بھی دولت ہے، جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، یہ سب میرے حوالے کر دو، اگر تم نہیں کرتے تو میں تم کو مار دوں گا. بہرحال اس شخص نے وہ تمام چیزیں کہ جو اس کے پاس بیش قیمتی تھیں اس شخص کے حوالے کر دیں اور مایوسی کے عالم میں چلا گیا. کچھ ہی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک شیعہ عالم دین اسی راستے سے گزر رہے ہیں. جب یہ ڈاکو ان عالم دین کے نزدیک آیا تو بہرحال ان عالم دین کو سلام کیا. تو ان عالم دین نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہیں نزدیک میں ایک بستی میں رہتا ہوں. جب عالم دین نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا کہ اے شخص، میں نے تو تجھے خواب میں دیکھا ہے اور تجھے امام نے یاد کیا ہے. یعنی کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اس شخص کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ایک برا انسان تھا، کہ جو لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا. اس کے لیے وہ عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا تھا. تب یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا امام آئے تھے، امام علی رضا علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص کہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے اگر تیری ملاقات اس سے ہو جائے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا. لہٰذا کیونکہ امام خود میرے خواب میں آئے تھے اور تجھ کو بھی میں نے دیکھا تھا، لہٰذا میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، تجھے بشارت دینا چاہتا ہوں کہ امام نے تجھے طلب کیا ہے. بہرحال جب اس ڈاکو نے اس چیز کو سنا تو بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنا گنہگار انسان کہ جو ہر روز گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں، لوگوں کے مال کو ہڑپ لیتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ امام نے مجھ کو یاد کیا ہو. اب یہاں پہ قابل غور یہ بات ہے کہ امام آخر کیوں اس کو بلا رہے تھے، کیوں اس کو یاد کر رہے تھے، کیوں ایک عالم دین کے ذریعے سے اس کو پیغام بھجوایا. بہرحال وہ عالم دین چلے گئے. اگلے دن پھر ایک شخص اسی راستے سے گزر رہا تھا. پھر بہرحال یہ آیا اور آنے کے بعد اس دوسرے شخص کو گھیرنے کی کوشش کی. جب گھیرنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اس کے چہرے کو جب دیکھا تو سوال کیا کہ کون ہو تم؟
کہا میں یہیں نزدیک میں ایک بستی میں رہتا ہوں، کہا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے۔ پہلے شخص وہ عالم دین تھے کہ جنہوں نے اس ڈاکو کو خواب میں دیکھا تھا، دوسرا وہ انسان کہ جس کو اس نے گھیرا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور وہی خواب کہ جو ان عالم دین نے دیکھا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد اشارہ کرتے ہیں اس شخص کی طرف کہ جو سامنے شخص کھڑا ہے، اگر تمہیں یہ کہیں مل جائے، کہیں نظر آ جائے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ بہرحال یہ پریشان ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کل وہ عالم دین جو گزرے تھے انہوں نے بھی یہ خواب کو بیان کیا، اور آج یہ عام انسان کہ جو راستے سے گزر رہا ہے یہ بھی اسے خواب کو بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو غصہ آیا، اور غصے کے عالم میں یہ کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں بیوقوف بناؤں؟ میں تو تم کو جانتا تک نہیں، پہلی بار دیکھا، لیکن اس سے پہلے میں تم کو خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا اور واپس گھر آیا۔ جب گھر آیا تو بیوی نے سوال کیا کیوں پریشان ہو، کیوں بے چین ہو؟ تو اس نے بتایا کہ کل مجھے ایک عالم دین ملے تھے اور انہوں نے ایسا خواب دیکھا اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں امام علی رضا نے بلایا ہے، طلب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آج ایک انسان کو گھیر رہا تھا، اس کے مال کو ہڑپنے کے چکر میں تھا، لیکن اس نے بھی وہی خواب بیان کیا کہ جو ان عالم دین نے بیان کیا تھا، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ کیوں آخر امام علی رضا علیہ السلام مجھ جیسے گناہگار انسان کو بار بار بلا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ اب بیوی کیونکہ دیندار تھی، مذہبی تھی، اور امام علی رضا علیہ السلام کی عاشق تھی، لہٰذا بیوی نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ جاؤ دیکھو امام تم سے آخر کیا کہنا چاہتے ہیں، امام تم کو کیوں طلب کر رہے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں امام کے حرم میں حاضر ہوں اور امام کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے پوری زندگی جو کام کیا ہے وہ امام کے نزدیک بہت برا کام ہے، لہٰذا میری ہمت نہیں کہ میں جاؤں۔ بہرحال بیوی نے حوصلہ بڑھایا، بیوی نے ہمت دی، جب دی ہمت تو اس نے ارادہ کیا، اس نے غسل کیا، غسل زیارت کو انجام دیا، اور اس ارادے سے نکلا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی زری کے پاس جاؤں گا اور سوال کروں گا۔ اب واقعے میں آگے یہ ملتا ہے کہ جب یہ شخص حرم کے نزدیک پہنچا تو ایک آواز آئی، اے شخص تو آ گیا، میں تیرا منتظر تھا۔ یعنی یہ امام کی آواز تھی کہ جو اس شخص نے سنی۔ یہ حرم کے اندر داخل ہوا، اس نے سلام کیا، جب امام کو سلام کیا تو جواب سلام آیا۔ اب جب جواب سلام آیا تو ایک مرتبہ گھبرایا، اور گھبرانے کے عالم میں اس نے امام سے پوچھا کہ آخر مجھ جیسے انسان کو آپ نے کیوں طلب کیا، کیوں یاد کیا؟ میں تو بہت گناہ گار ہوں، پوری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی، پوری زندگی میں نے برے کاموں میں گزار دی، آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھ کو یاد کیا، مجھ جیسے انسان کو یاد کیا؟ تو اب آواز آئی کہ اے شخص کیونکہ تو میرا چاہنے والا ہے، کیونکہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ تو میرا شیعہ ہے، میرا محب ہے، لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی محب، میرا کوئی عاشق کسی برے کام میں مبتلا رہے۔ میں نے تجھے طلب اس لیے کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آج بھی تیرے دل میں میرا احترام باقی ہے، کیا تو آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا آج بھی تو مجھ سے انسیت رکھتا ہے؟ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر تو مجھ سے انسیت رکھتا ہے، اگر تو مجھ کو چاہتا ہے تو یقیناً تو میرے حرم میں حاضر ہوگا، اور اگر تو مجھ سے محبت نہیں رکھتا، تو انسیت نہیں رکھتا، تو مجھے نہیں چاہتا، تو کبھی تو میرے حرم میں حاضر نہ ہوتا۔ تیرا حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی خود امام یہ جانتے تھے کہ اگر میرا چاہنے والا ہوگا تو میرے حرم میں آئے گا۔ اور وہ شخص آیا، ایک مرتبہ اس نے گریہ کرنا شروع کیا اور امام کے بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر فریاد کرنا شروع کر دی، اور فرمایا کہ اے فرزند رسول، آپ نے مجھے ہدایت کے راستے کو دکھا دیا، میں گمراہ تھا لیکن آپ نے مجھ کو طلب کر کے ان تمام برائیوں سے دور کر دیا کہ جن برائیوں میں میں مبتلا تھا، کہ جن برائیوں میں میں گھرا ہوا تھا۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے امام علی رضا علیہ السلام نے ایک برے انسان کو اچھا بنا دیا صرف طلب کر کے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت وہ محبت ہے، اور ولایت کی محبت وہ محبت ہے کہ جو انسان کو برے بھٹکے راستے سے ہٹا کر کے سیدھے راستے پہ لے آئے، جو برائیوں سے ہٹا کر کے ہدایت کی طرف لے آئے، جو بدترین راستے سے ہٹا کر کے سیدھے طریقے والے راستے پہ لے آئے۔ یعنی یہ ہے محمد و آل محمد کی محبت، اور یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی محبت۔ اس سے پہلے والی کلپ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے اوپر مہربان ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، ادعائے کرتے ہیں،
اور وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے انسیت رکھتے ہیں، ہم تم کو چاہتے ہیں، لیکن آپ جب مشکل کی گھڑی میں ہوتے ہیں تو وہ تمام رشتے کہ جو آپ سے بڑے بڑے وعدے کر چکے ہوتے ہیں وہ تمام رشتے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جو سخت منزل اور سب سے زیادہ سخت مرحلہ ہوتا ہے وہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بھئی دنیاوی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی صورت سے حل ہو جاتی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن موت کی منزل اور موت کا مرحلہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی سخت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ ہر انسان اس عالم میں پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ لیکن امام علی رضا علیہ السلام ایک وعدہ کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے، اپنے محبین سے۔ اب امام کا وعدہ وہ کون سا وعدہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہنے والا، اگر کوئی مومن، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں میرے حرم یا میرے روضے کی زیارت کے لیے آئے گا تو مرنے کے بعد میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ امام کا وعدہ وہ وعدہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یعنی یہ وہ عام وعدہ نہیں کہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، عام انسان کرتے ہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گئے، نہیں، امام کا وعدہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام معصوم ہے اور معصوم ہر خطا اور غلطی سے پاک ہے۔ لہٰذا امام وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں میرے حرم پہ زیارت کے لیے آئے گا اس ارادے سے کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں امام علی رضا علیہ السلام کی، تو مرنے کے بعد میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اب قبر کے مرحلے کو آپ جانتے ہیں کہ قبر کا مرحلہ کتنا سخت ہوتا ہے کہ جب مردے کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور پتھروں کو ڈھک دیا جاتا ہے تو صرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، نہ کوئی بچہ کام آتا ہے، نہ کوئی مال کام آتا ہے، نہ کوئی شہرت کام آتی ہے، نہ کوئی عہدہ کام آتا ہے۔ انسان ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے اور تاریکی ہوتی ہے، اور انسان اسی تاریکی میں گریہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو روایات کتابوں میں محفوظ ہیں یا بیان کی جاتی ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ مرنے والا صرف اپنے اعمال کو لے کر کے قبر میں جاتا ہے۔ اب ایسے عالم میں کہ جس عالم میں پوری تاریکی ہے، پورا اندھیرا ہے، ایسے عالم میں امام علی رضا علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے چاہنے والے کو بشارت دیتے ہیں کہ اے چاہنے والے، جو میں نے وعدہ تجھ سے زندگی میں کیا تھا تو نے اس وعدے کے اوپر عمل کیا، لہٰذا میں بھی آج اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں، کیونکہ تو اپنی زندگی میں میرے حرم پہ آیا تھا، میری زیارت کے لیے آیا تھا، آج تو مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن میں آج تیری قبر میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس کی قبر میں خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لے آئے، اس قبر کا عالم کیا ہوگا، اس قبر کی منزل کیا ہوگی؟ یعنی وہ تمام تاریکی جو قبر میں موجود ہوتی ہے وہ اجالے میں اور نور میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ تمام برائیاں کہ جو چاہنے والے سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں، امام کے وجود سے شاید خداوند متعال ان تمام برائیوں اور ان تمام غلطیوں کو ہماری معاف کر دے۔ لہٰذا ہماری محبت وہ محبت ہونی چاہیے کہ جو محبت علی کے سچے چاہنے والے کرتے ہیں، جو امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے چاہنے والے کیا کرتے تھے۔ بہت سارے چاہنے والے ایسے تھے کہ جو آپ کی خدمت میں آتے تھے لیکن صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں آپ قیام کریے، اپنے حق کا مطالبہ کیجئے، فدق کو واپس لیجئے۔ یعنی ایک شخص کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، اور امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ امام جانتے تھے، امام معصوم ہے، امام پہچانتے ہیں کہ کون میرا چاہنے والا ہے، کون مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون فقط زبانی محبت کرتا ہے۔ امام سنتے رہے اور آخر میں امام نے کہا کہ دیکھو ایک تندور روشن ہے، اس تندور میں کود جاؤ۔ تندور میں آگ تھی۔ اب یہ شخص ایک مرتبہ تندور کو دیکھتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے امام یہ تندور میں تو آگ روشن ہے، اگر میں کود گیا تو میں جل جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ اب اتنی ہی دیر میں امام کے ایک صحابی کہ جن کا نام ہارون مکی تاریخ نے بیان کیا ہے وہ آتے ہیں، امام کو سلام کرتے ہیں، امام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے ہارون، اس تندور میں کود جاؤ۔
اب ہارون کوئی سوال نہیں کرتے بلکہ تندور میں کود جاتے ہیں۔ یعنی امام یہاں پہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاہنے والے سچے وہ ہوتے ہیں کہ جو امام کے حکم کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر امام کہتے ہیں کہ کود جاؤ تو وہ کود جاتے ہیں، اگر امام کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔